ہوتا ہے کہ یا تو بچے ان کی بات نہیں مانتے اور یا وہ بیچارے تنگ آ کے کہہ دیتے ہیں بچے نہیں آتے. تو میں نے ان کو اکثر کہا ہے کہ بھی اب ہمیں ڈرائیونگ والی جو سیٹ ہے نا جو اس سے پیچھے بیک سیٹ پہ جانا چاہیے, نوجوانوں کو آگے لائیں چونکہ نوجوانوں نے آگے کرنا ہے. اگر ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے نا جی تو وہ بچے ہمارے کیا کچھ کریں گے, تہذیب تمدن یا ہمارا ثقافت اسلام سکھانا ہے تو وہ بچے آگے آئیں, ان کو لائیں, آپ خود کہیں اکٹھا کر لیں. ہم لوگ آ سکتے ہیں جہاں ہمیں موقع ملے گا, جب ہم تو بولنے کے لیے تیار ہیں, گفتگو کرنے کے لیے, کویشچن رکھے جائیں, سوالات کیے جائیں بچوں سے, بالکل ٹھیک ہے, ضرورت ہے. اب یہ والدین کا بھی کام ہے نا جی کہ وہ بھی بچوں کو لائیں, یہ سوسائٹی کا بھی ہے اور والدین کا بھی کام ہے. صرف مطلب آپ کہیں یہ ہونا چاہیے, ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, باقی حضرات جو ہے ان کو کام ہے کو بچوں کو اکٹھا کریں جی, ایک تنظیم بنا لیں اور ان کو آگے لائیں. پھر اقبال کا کلام جو ہم انشاءاللہ جو کچھ ہو سکے گا کریں گے ان کے لیے. جی شاکر قریشی صاحب, میں تھوڑا سا آپ کی اس بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. شاکر قریشی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم یہ کام امبیسی والوں سے, سفارت خانوں سے کہیں تو گویا ہم جس کسی پروگرام کو ناکام کرنا ہو تو ان کے لیے سب سے بڑی اچھی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ کام جو ہے کسی سرکاری ادارے کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ اچھی طرح اس پروگرام کو ختم کر دیں. آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی کام آپ کو خرابی نظر آئے گی, آپ اس کی جو جڑ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ سرکاری اداروں میں یہ پروجیکٹ گئے, اس کے بعد یہ خراب ہوا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ جیسے نوجوانوں نے اور دوسرے لوگوں نے, آپ یہ دیکھیے کہ پروفیسر شریف بقا صاحب یہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی تصنیف اور تالیف کے حوالے سے کس قدر کام کیا ہے. اور آپ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں اور ہم جتنے بھی نوجوان ہیں, اور آپ ماشاءاللہ یہ کام ایک پلیٹ فارم سے کام بہت اچھا کر بھی رہے ہیں, میرا خیال ہے اسی فکر کو ہم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے نوجوان جو ہیں ہمارے ساتھ وہ ہمارا قافلہ بنیں گے. ایک اور کالج میں وہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کہاں سے جی آپ؟ ہم اسٹیپنی سے بات کر رہا ہے. جی کون سا, پھر سے فرمائے کون صاحب ہیں آپ؟ میں ایک بنگلہ دیشی ہے. جی 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 میرے بھائی, آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, بغیر کیا ہے. ہاں مسلمان بھائی ہے جی, لیکن آپ اپنا نام بتائیں اور سوال بتائیں. میرا نام سید رفیق الحق ہے. اچھا سید صاحب, جی سوال کیا سید صاحب آپ کا؟ سوال تو ہے, ہم جو ابھی پاکستان کا حالت جو دیکھ رہا ہے نا جی, اس سے لیے بہت سستا رہا ہے, کپڑا گیا. جی جو مشرف اور زرداری یہ کیا چاہتا ہے جی, جس پاکستان جس بنیاد سے بنی ہے جی اسلام کے لیے بنا جی بے شک ہے, جی جو ہم سنا ہے جو پاکستان جب بنی ہے اس وقت بہت مسلمان مری ہوئی ہے, جی 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 قاتل ہوا ہے, جی جی بہت ہندو بھی قاتل ہوا ہے. جی کس لیے؟ اسلام کے لیے. جی یہ پاکستان مسلمان کے لیے بنایا. جی بالکل. تو ابھی کیا کر رہا ہے؟ اچھا اس کا ابھی تو سب جو اسلام کے لیے جو لڑ رہا ہے نا اس کو بھی مار رہا ہے. جی, تو اس کے جواب میں آپ کیا بولے گا؟ ابھی آپ پاکستان کا عوام کیا کر رہا ہے, اس کا یہ سوال میرا ہے. اچھی بات, بہت شکریہ جی, آپ کا سوال پتہ چل گیا. جی وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا عوام کیا کر رہا ہے, یہ سوال بھی میرا ہے. اچھی بات ہے جی, آپ کا سوال مل گیا سید صاحب, آپ کے جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے. اوکے جو بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بنانے میں آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا حصہ تھا, بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا ہمارے مشرقی پاکستان کے لوگوں کا. خواجہ ناظم الدین اسی علاقے کے رہنے والے تھے, اور نواب بنگال جو تھے وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے تھے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد میں اپنا خون پسینہ بہایا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی قیمت کیا ادا کرنی پڑی, یہ تو ایک تاریخی عمل جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اگر اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے وہ ایک کے ایل گابا جو پہلے ہندو تھے, کنہیا لال گابا, ان کی بعد مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنا نام خالد لطیف گابا رکھا. تو ان کی ایک کتاب ہے پیسے وائس, جن کا اردو میں ترجمہ ہے مجبور آوازیں. وہ اگر پڑھ لیں تو انسان کی روح گم ہو جاتی ہے. وہ صرف میں آپ کو چھوٹی سی ایک ان کا ذکر بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ہجرت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی قیمت اگر پوچھنی ہو تو مشرقی پنجاب کے مسلمانوں سے پوچھو کہ جہاں 11,500 کنویں مسلمان بچوں کی لاشوں سے اٹ گئے تھے. اگر پاکستان کی قیمت پوچھنی ہے تو ان 33 ریلوے کی جو بوگیاں ہیں ان سے پوچھو جہاں پہ تمام جتنے بھی مسلمان تھے جو کہ پاکستان کی ہجرت کر رہے تھے ان کو کاٹ دیا گیا. اگر پاکستان کی قیمت اگر آپ نے پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جو آج بھی پاکستان کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. اور اگر پاکستان کی قیمت اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان 1.25 لاکھ مسلمان بچیوں سے پوچھئے جو آج بھی مشرقی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں کے بچے جن رہی ہیں. یہ پاکستان کی قیمت ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ تو یہ ساری ہم منادی کر رہے ہیں. ہماری ڈیوٹی تو یہ ڈھول پیٹنا ہے اور لوگوں کو بتایا جائے
کہ خطرات کہاں ہیں، اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو پروگرام جس کا نام ہی ہم نے یہ رکھا کہ دنیا میرے آگے، اس حوالے سے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے کہ تاکہ بالخصوص پاکستان اور امت مسلمہ کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کی قیمت کیا ہے. پروفیسر صاحب، یہ آخری چند لمحات ہیں ہمارے پاس، اس حوالے سے آپ اقبال کے بارے میں اور پاکستان کے اقبال اور پاکستان کے رشتے کے بارے میں ایک بات بتا سکیں. جی بالکل صحیح. علامہ اقبال نے جی یہ پاکستان کا جو تصور ہے، یہ اپنا خطبہ الآباد جو 1930 میں انہوں نے دیا، اس میں وہ پیش کیا. جی اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر ہے ہمارے پاس، تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہلو جی السلام علیکم. کون صاحب جی، کہاں سے جی؟ ہاں جی سر، کیسے حال چال ہے؟ جی الحمدللہ. کون صاحب ہے جی؟ سر کچھ چند سوالات میرے ہیں. جی آپ اس میں گرامی بتائیں گے جی؟ ہاں جی میں بالکل آپ کے متعلق آپ کے سوال پوچھوں گا، اور اس کے متعلق میں چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی ذرا ٹی وی کا والیوم جو ہے کم کر دیں تاکہ آپ کے سوالات سمجھنے میں آسانی ہو سکے. بڑی مہربانی آپ کی. آپ نے یہ مجھے مطلب بات کرتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ ٹی وی کے ہم نے. اچھا جی، آپ اپنا نام بتا دیجیے. نام کیا ہے؟ میرا نام سیم ہے. حسین جی؟ ہاں جی جی حسین صاحب. اور میں متعلق ایک بات پوچھنا ہوں گا. آپ لندن سے کال کر رہے ہیں؟ میں لندن سے اور آپ کے ویسٹ لندن سے بول رہا ہوں. جزاک اللہ جی. جی حسین صاحب ارشاد جی. اور دو چار چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اقرا لائیو جو ہے، اقرا کی کچھ وہ شاپس بھی ہیں جو اقرا بکس ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ جی. اور دوسرا سوال آپ کا جی؟ سوال یہ ہے کہ جو مسلم، آپ ذرا جلدی سے کیجئے، ہمارے پاس صرف 2 منٹ باقی ہیں. 2 منٹ. ہمیں آپ بتائیں کہ اسلام اس ماڈرن ورلڈ میں، جہاں پہ آج آپ بھی پاکستان یا مسلم ورلڈ چھوڑ کے یورپین ورلڈ میں آج آ گئے ہیں، جی سیٹل ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ آپ کا فیوچر یا آپ کے ڈیسینڈنٹس، آپ کے بچے بھی یہاں سیٹلڈ ہیں. جی 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 فیوچر بھی آپ میں یہیں رہے گا. جی 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 تو آپ کتنے سیکیور ہے کہ اسلام اس کنٹری میں سیکیور ہے. جی. اور ظاہر بات یہ ہے کہ مسلمز کے لیے یورپین ورلڈ کتنا سیکیور ہے. جی. اور یہ اگر اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے ہیں تو کس طریقے سے اپنے آپ کو یہاں سیکیور کریں گے آگے؟ جی انشاءاللہ. جی حسین صاحب، آپ کے جو بڑا جامع سوال ہے، اس میں پورا ایک پروگرام دیں گے. اتفاق سے آپ آخر پہ تشریف لائے، ہمارے پاس صرف 1 منٹ باقی رہ گیا ہے، ہمیں پروگرام کو بند کرنا ہے. میں آپ کا سوال میں نے سمجھ گیا ہوں، لکھ لیا میں نے. انشاءاللہ آپ سے میرا یہ وعدہ ہے کہ اس پہ پورا پروگرام کریں گے اور آپ کو بھی شمولیت کی دعوت دیں گے. تو پروفیسر صاحب، میں یعنی ایک ظفر علی خان صاحب نے اقبال سے شکوہ کیا تھا، اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں میں کہ عرض کر حضرت اقبال سے جا کر یہ صبا، اے کہ دنیائے سخن میں تیری تمثال نہیں. ماجرا کیا ہے کچھ روز سے خاموش ہے تو، کرم پرواز تیرا فکر سبک بال نہیں. بزم کہتی ہے تو جب سے نہیں زمزمہ سنج، بہت اچھا. کسی آہنگ میں وہ سر نہیں وہ تال نہیں. بہت خوب. باندھنے کے لیے مضمون نہیں ملتے تجھ کو، یا روانی پہ تیری تباہی فی الحال نہیں. کون سا گوشہ ہے ماتم نہیں جس میں برپا، کون سا خطہ ہے جو مستقبل حال نہیں. یہ مباحث تیرے نزدیک ہیں فرسودہ اگر، تو خلافت کے مضامین تو پامال نہیں. ان معرف ہی سے کر آ کے جہاد اکبر، شرع کو تجھ سے تقاضائے زر و مال نہیں. کب جنوں مسلط اندیش ہوا کرتا ہے، آج کیوں یا تجھے اپنے ہی اقوال نہیں. تنت کے وقت میں اپنوں سے نہ منہ پھیر کے تو، دولت اسلام کی ہے کفر کا اقبال نہیں. آپ کیا فرمائیں گے شکر؟ میرا خیال ہے جی کہ وہ بہرحال وہ خاص دور ہوگا جب کہ علامہ اقبال ذرا خاموش رہ گئے ہوں گے. ہمارے پاس اور 1 منٹ ہے. جی ہاں، مولانا محسوس کیا کہ علامہ کچھ کہنا چاہیے. جی ہاں جی. بہرحال میرا خیال ہے چونکہ وقت کم ہے جی، اور پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ بات چیت. بہت شکریہ پروفیسر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اس طرح جس طرح حسین صاحب نے ایک سوال کیا، پورا ایک بہت اہم سوال انہوں نے کیا، اس پہ پورا پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ پھر سے زحمت دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ علمی بحث بھی اس میں ہو، تاکہ ہمارے جو بہت سے جو دوست ہیں وہ یہ سننا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس علم کی روشنی میں پاکستان کے مستقبل جو ہے اس کا تلاش کیا جائے. ناظرین، میں آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ کیا، اور میں آپ سے اس بات کا پھر سے وعدہ بھی کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ ہمارے حق میں بھی دعا گو رہیے، اور خاص طور پہ پاکستان پہ جو ایک عجب وقتان پڑا ہے اس کے لیے آپ خصوصی طور پہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مشکل وقت میں پاکستان کو نکال دے. اور انشاءاللہ میں میرا ویژن، میرا وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ مستقبل پاکستان کا وہ ہمارے مسلمانوں سے ہے، اور پاکستان کا مستقبل جو ہے تمام عالم اسلام سے ہے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم.